اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم قرآن کے دو الفاظ جو عموماً اکٹھے استعمال ہوتے ہیں اور تراجم میں ان کا معنی الگ الگ نہیں کیا جاتا، وہ حلال اور طیب ہے۔ اب یہ دونوں لفظ متعدد جگہوں پہ ایک ہی آیت میں یکجا استعمال ہوئے کہ کھاؤ حلال اور طیب میں سے۔ اب حلال کا سب سے عام کانسیپٹ جو ہمیں کلیئر ہے وہ یہ کہ جس حرکت، جس کام، جس چیز سے منع کیا گیا وہ حرام ہے اور جس کی اجازت دی گئی وہ حلال ہے۔ اب حلال میں سے طیب کا استعمال کیسے ہے؟ طیب کے اگینسٹ جو دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خبیث استعمال ہوتا ہے۔ طیب کا مطلب فائدہ مند اور خبیث کا مطلب نقصان دہ۔ اب حلال میں سے طیب استعمال کرنا ہے بالکل ایسے ہی جیسے ہم ڈاکٹر کے زیر علاج ہوں تو وہ ہمیں کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے کہ پرہیز میں آپ نے موٹا گوشت نہیں لینا، چاول نہیں لینے، یا وہ چیز جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، اس سے منع کیا جاتا ہے۔ ہوتی وہ حلال ہے۔ حلال کے اندر سے طیب کا استعمال یہ ہے کہ جس بات سے فائدہ پہنچے۔ اب جو فائدہ مند نہیں ہے وہ طیب نہیں ہے، اور جو فائدہ مند نہیں، جو طیب نہیں ہے وہ خبیث میں یا خباثت میں آتا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات میں اکثر اوقات یہ الفاظ کا جو چناؤ ہے اور اس کے تراجم میں اکثر مترجمین نے اس کا ترجمہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا ان کے تراجم سے، تو ہم نے اس اینگل پہ دیکھنا ہے کہ حلال اور طیب کا جو فرق ہے یہ جب تک ہمیں پتہ نہ ہو اس وقت تک ہم قرآن کی تعلیمات سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ تو حلال وہ معاملہ جسے اجازت دی گئی اور حرام وہ معاملہ جس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب حلال میں سے طیب وہ چیز جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا ضرر رسان نہیں ہے۔ طیب اور خبیث کو دونوں الفاظ کو ساتھ رکھیں گے تو پھر طیبات کا استعمال ہوگا کہ ہم حلال اور طیبات میں سے اپنا کھانا بھی استعمال کریں، اور حلال طیب کی جہاں جہاں قرآن میں یہ بات کی گئی اس کی ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں وضاحت کرنا چاہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال اور طیب کے استعمال کا طریقہ اور اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔